ناظرین کرام، ایک کامیاب زندگی وہ ہے جو آپ خود بناتے ہو۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی دراصل ہمیں صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سکھاتے ہیں۔ موت کی باہوں میں سو جاتے ہیں، اچھے لوگ بہت جلد کھو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ لوگ خوش نہیں ہوتے، میں نے ان کو پرکھا ہے، چاہتے لٹا کر وقت کو تباہ کر کے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا قدرتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ اپنے بڑوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہوئے یہ بات نہیں بھولنا کہ تم پر بھی یہ بڑھاپا آنا ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنے قد سے نہیں، ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ دنیا میں عزت اور ترقی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑا جاتا ہے۔ اپنے لیے وقت نکالو، لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پاک پروردگار نے عزت اور ذلت دینے کا اختیار اپنے ہی پاس رکھا ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ انسان اپنی کامیابی سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا وہ اپنے نقصان اور خامیوں سے سیکھتا ہے۔ برائی برے لوگوں سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری تین باتیں جان سکے: غصے کے پیچھے پیار، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، اور چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ آج کل برقعے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان پر ایک اور برقع پہننا ضروری ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ بے سمجھ ہی رہتے تو ٹھیک تھا، الجھنیں بڑھ گئی ہیں جب سے سمجھدار ہوئے ہیں۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز۔ بہت مختصر زندگی ہے محسوس تو کر۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کا عمل دیکھو۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے
تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ وقت آنے پر لوگ ساتھ کم اور مشورے زیادہ دیتے ہیں۔ ظرف پیدا کر سمندر کی طرح وسعتیں خاموشیاں تنہائیاں۔ جو لوگ نااہل اور کرپٹ نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ معصوم نہیں، انہی کی طرح مجرم ہے۔ بعض اوقات راستہ صاف نظر آتا ہے مگر اس کے نیچے جال ہوتا ہے۔ جب رزق تنگ ہونے لگے تو فوری اپنے بہنوں بھائیوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلاؤ۔ ان کا رزق بھی تمہارے رزق میں شامل ہوگا اور اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ عورت راز نہیں رکھ سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت کو راز نہ رکھنا آتا تو کوئی مرد سر اٹھا کر نہ جی سکتا۔ حسد اور گمانڈ جب انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو عقل باہر کر دیتے ہیں۔ یقین کرو تم نماز فجر قائم کرو، اللہ کریم تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا۔ جس انسان میں جتنا احساس ذمہ داری ہے وہ انسان اتنا ہی قیمتی ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ وقت پڑنے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ شکریہ۔